دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی امیر مرکز جامعۃ الحدیث سندھ وہ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ واجب الاحترام علماء کرام، ذی وقار بھائیوں بہنوں، عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، ان کی دنیاوی اصلاح اور اخروی فلاح کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستیوں نے لوگوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے مقدور بھر کوشش کی، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان سے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ میں نے حد المقدور صرف اصلاح ہی کی کوشش کی ہے۔ میرا اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہے، اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ والی بطحا امام الہدا شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے اصلاح اور فلاح کے لیے اس طرح یہ فریضہ سر انجام دیا کہ اس کا حق ادا ہو گیا۔ 23 سال کے دور نبوت کے بعد جب آپ آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جس میں آپ نے اپنی تعلیمات اور اپنی کاوشوں کا اختصار کے ساتھ بیان کیا، تو لوگوں سے پوچھا الا هل بلغت، کیا جس پیغام رسانی کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا کیا میں نے وہ پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کے کہا نعم بلغتا وعدیتا ونصحتا، آپ نے پیغام پہنچایا بھی ہے، اس کا حق بھی ادا کیا ہے، اور خیر خواہی کی آپ نے انتہا کر دی ہے۔ آپ نبوت کا باب بند ہوا تو امت کے اہل علم اور اہل فضل کی طرف یہ ذمہ داری منتقل ہوئی۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تبع تابعین، ائمہ دین، سلف صالحین نے بھی حد المقدور اللہ کے بندوں کی اصلاح اور ان کی فلاح کے لیے کاوشیں کیں۔
آج بھی اہل علم اپنا یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ انہی میں سے حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی نور اللہ مرقدہ بھی ہیں، جو ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے اہل علم سے ان کی سیرت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے گفتگو سنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قاری صاحب جب اللہ کا قرآن پڑھتے تو سمع بند جاتا، اور جب وہ اصلاح کی کوشش کرتے تو ان کی بات دل و دماغ میں اتر جاتی، کیونکہ یہی اصلاح کا طریقہ ہے جو اللہ نے بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ بلائیے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں سے بحث مباحثہ ہو تو وہ احسن انداز سے ہونا چاہیے کہ بات دل و دماغ میں اتر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اور اپنے پیروکاروں کے انداز کو اسی طرح بیان کیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں حکمت اور دانائی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی طرز عمل ہے۔ حضرت قاری صاحب اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیروی کرتے ہوئے واعظ و نصیحت فرماتے، بیان بھی کرتے، اور جب وہ دعائیں کرتے تو اس طرح رقت دل و دماغ پہ طاری ہو جاتی کہ ایسے محسوس ہوتا کہ بندے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگ تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ از حد مہربان ہے۔ تو جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہیں، تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ پہ اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے گا، اور اپنی رحمتوں کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے اس حقیقی گھر میں لے جائے گا جس گھر کی دعوت دیتے ہوئے انہوں نے اپنے شب و روز بسر کیے۔ لوگوں، اللہ کے راستے کو اختیار کر لو، سبیل رسول کو اپنا لو، یہی شاہراہ جنت ہے، اسی پہ چلتے ہوئے تم اپنے آبائی گھر موروثی وطن جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو۔ صرف قاری صاحب نے خود یہ عمل نہیں کیا، بلکہ اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑ گئے ہیں۔ میرے بھائی مصباح الحفیظ حافظ اللہ، مدثر لقاء الحفیظ، اور ان کے دوسرے بھائی، یہ میرے بھائی انجینئر غلام فرید صاحب اور قاری صاحب کے یہ متعلقین اللہ کے فضل و کرم سے اسی راہ پہ چل رہے ہیں
ہیں اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ قاری صاحب بڑے بڑے مدارس میں جاتے، علماء سے طلباء سے واز کیا کرتے، تو علماء اور طلباء بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح اللہ رحم اور کرم کرتے ہوئے انہیں حقیقی مقام پہ پہنچائے گا، ان سے انس رکھنے والے، ان سے محبت پیار کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کو بھی وہاں پہنچا دے گا، تاکہ وہاں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب ملاپ ہو تو خوشیاں سب کی دوالا ہو جائیں۔ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشگی والی جنتوں میں داخل کرے گا، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے جو نیکی کی راہ کو اپنائے گا، اللہ انہیں بھی وہاں پہنچا دے گا۔ وہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، اور جس دروازے سے بھی جائیں گے ملائکہ سلام سلام کہہ کے انہیں سلوٹ پیش کر رہے ہوں گے۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اللہ ان کی اولاد اور تمام لاحقین کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور پھر موت کے بعد اللہ سب کی جنت میں ملاقات کروا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔